بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاب قسط نمبر 8۔ روبی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ حجاب نے حیرانی سے روبی کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی، میدان کی طرف دیکھا اور میدان کے پار ویرانے کو دیکھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں پورے ہاسٹل میں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم ادھر سوئی ہوئی ہو۔ یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ وہ تو شکر ہے میں اس طرف آئی۔ روبی، تم بھی تو واک کرتے ہوئے میرے ساتھ یہاں تک آئی تھی۔ میں کب؟ اچھا چلو اٹھو، میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے کے جاتی ہوں۔ روبی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ روبی حجاب کو اس کے کمرے میں لے کر آئی اور اس کو چائے بنا کر دی۔ حجاب کا دھیان بار بار اذہان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی طرف چلا جاتا۔ وہ دونوں چائے پینے لگیں۔ روبی نے کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد اس سے پوچھا، حجاب تم ادھر کیسے سو گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ امی کی کال آ گئی تھی تو میں رک گئی اور تم آگے چلی گئیں۔ اس کے بعد تم مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ حجاب کو پھر آزاد کا خیال آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر روبی نے کہا، تم سو گئی تھی؟ لگتا ہے تم نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جسے تم سچ سمجھ رہی ہو اور اسی الجھن میں ہو۔ خواب؟ ہو سکتا ہے میں نے خواب دیکھا ہو، حجاب نے کھوئے سے انداز میں کہا۔ کاش وہ خواب نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حجاب نے چائے کے کپ اٹھا کر روبی سے کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ روبی کی نظر حجاب کے بازو پر پڑی۔ حجاب، اتنا پیارا کنگن یہ تم نے کب لیا؟ دکھاؤ ذرا، یہ میں نے پہلے کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔ اب روبی حجاب کا ہاتھ پکڑے کنگن دیکھ رہی تھی۔ زبردست یار، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اس میں تو ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں۔ اتنا قیمتی زیور ہاسٹل نہ لایا کرو، یہ تو بے حد قیمتی لگ رہا ہے۔ حجاب بوکھلا گئی۔ ہاں، یہ میں اس دفعہ گھر سے لائی تھی، روزانہ تو پہنتی ہوں، تم نے آج دیکھا؟ روبی نے کنگن کو گھما کر دیکھا۔ حجاب، اس میں 9 ہیرے لگے ہیں۔ روبی، مجھے تو بہت نیند آنے لگی ہے۔ روبی اپنے کمرے میں چلی گئی تو حجاب اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے کلائی اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے کنگن کو ہاتھ سے چھوا۔ تو وہ خواب نہیں تھا ذات، تم آئے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ اس نے دروازہ کھولا تو روبی کھڑی تھی۔ وہ میرا موبائل یہاں رہ گیا ہے۔ روبی کو موبائل دے کر وہ پھر بستر پر لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر کے مدھم سی لائٹ جلائی، کنگن کو ہاتھ سے چھوا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اسے اذہان بے تحاشا یاد آیا۔ نیند آنکھوں میں اترنے لگی۔ ابھی وہ نیند کی آغوش میں نہیں گئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کنگن کے بجائے اس کی کلائی اذہان کی گرفت میں ہے۔ اسے اذہان کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کے بالوں کو کسی نے چھوا۔ اسے محسوس ہوا اذہان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اسے اپنے قریب اذہان کی سانسیں محسوس ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ سی دوڑ گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اسے شرم اور خوف نے گھیر لیا۔ جلدی سے کنگن اتار کر الماری میں رکھ دیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ حجاب کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی آزاد کا سوچ کر اس کا دل خوشیوں سے نہال ہو جاتا اور کبھی اس بات سے خوفزدہ ہو جاتی کہ وہ ایک جن ہے۔ پیر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، حالانکہ کبھی اظہار نہیں کیا ہے اس نے۔ حجاب اس کو محبوب کی طرح سوچتی تو بے تحاشا شرم محسوس ہوتی۔ چھٹی کے بعد صباحت کا فون آیا کہ ثانیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تم آ جاؤ تو کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ ماں، بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، میں نہیں آ سکوں گی، آپ ان کو اپنی مرضی کی تاریخ دے دیں۔ ٹھیک ہے، مگر تم اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اس دفعہ جب آئی تھی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ماں کی باتیں سن کر حجاب کی آنکھیں بھر آئیں۔
فون بند کر کے اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ٹہلتی ہوئی بالکنی کی جالی کے پاس آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی کو چھوا اور بولی، ماں، میرے ماتھے پر کون سی بندیاں چمکتی ہے جو کسی کی دھڑکن کا سبب بنے؟ اپنی ان کلائیوں پر کون سا چوڑیاں کھنکتی ہیں جس کی کھنک میں کوئی اپنی خوشیاں ڈھونڈے؟ میری زندگی کے سناٹے اب شاید کبھی خوشیوں میں نہ بدلیں۔ اسے ایک دم پیچھے اپنے اذہان کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ فوراً پلٹی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ حجاب جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں اسکول کے اندر ایک طرف ٹیچرز کو چھوٹے چھوٹے کوارٹرز دیے گئے تھے جو ٹیچرز ہاسٹل کہلاتا تھا۔ یہ ایک کمرے کے کوارٹر تھے جس میں ایک کچن اور ایک باتھ روم تھا۔ حجاب کو یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رات کو حجاب نے اپنے لیے چائے بنائی اور کوارٹر سے باہر آ کر اسکول کے لان میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کچھ ٹیچر سو چکی تھیں اور کچھ گھر گئی تھیں۔ آج کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ لان کا یہ حصہ بھی نسبتاً اندھیرے میں تھا۔ حجاب کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اسے آزاد کی بات یاد آئی کہ جب بھی آواز دو گی میں آ جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے آزاد کا نام لیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم واقعی آ گئے ہو یا یہ میرا وہم ہے؟ آزاد نے اپنی کرسی حجاب کے نزدیک کی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ دل چاہ رہا تھا تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ویسے اس اتوار ثانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ تم چھوڑو، یہ بتاؤ تم جا کیوں نہیں رہی؟ حجاب کا چہرہ دکھ سے بھر گیا۔ میرے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آزاد، بس میں فنکشن میں ہونے والے خرچے کا بندوبست کر دوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ میرے اندر کے سناٹے یہ خوشیوں بھرے محفل سہ نہیں سکتے۔ اپنے یہ سناٹے ختم کر دو اپنے لیے۔ کوئی خوشی کی راہ ڈھونڈ لو جو تم سے بے حد محبت کرے۔ آزاد نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ حجاب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ وہ بھی خاموش رہا۔ پیر سبحان شاہ نے کہا تھا کہ محبت تو تم بھی مجھ سے کرتے ہو۔ محبت؟ میں تو تم سے عشق کرتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کسی اچھے انسان سے تمہاری شادی ہو جائے، بس تمہاری طرح کا انسان۔ آزاد کی آواز میں درد تھا۔ حجاب خاموش رہی۔ حجاب، میری جان ہو تم، بے حد چاہتا ہوں تمہیں۔ میرے ساتھ زندگی گزارتے تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہونے دوں گا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں۔ تم عام انسانوں سے زیادہ مکمل زندگی گزارو گی میرے ساتھ، کوئی کمی نہ ہوگی، مگر تم اپنوں سے مل نہیں سکو گی۔ میں چاہوں بھی تو اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ تمہیں قبول کر رہے ہیں میری گڑیا، مگر تمہیں ماں کی یاد تو آئے گی نا۔ تم پر ایسا ظلم کر کے تو میں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں میں کسی اچھے انسان کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں، جس کی دھڑکنیں تمہاری بندیا کے قصے سنیں، جو تمہاری کلائیوں کی کھنک سے جئیں، اور میں تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ آزاد نے بے رحمی سے پورا تجزیہ کیا۔ چپ ہو جاؤ، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی۔ حجاب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ میں آج کل سوچ کی ایک عجیب تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میرے اپنے نہ ہوئے۔ میری بہنوں کو صرف اپنی خوشیاں عزیز ہے۔ دیکھو نا، ایک کال تک نہیں کی دونوں نے مجھے۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں۔ بس ماں ہے جس کے لیے میں اہم ہوں، ورنہ بہنیں تو مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ وہ دونوں جب بھی مجھ سے بات کرتی میں بس یہی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ حجاب نے دھیرے سے کہا۔ آزاد، میں ماں کو نہیں چھوڑ سکتی، صرف ماں ہی تو ہے میرے پاس۔ آزاد اسے اداس دیکھ کر خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے کھڑا ہو گیا اور حجاب کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں خود اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تم یہ باتیں اپنے منہ سے کہو۔
میں نے تو انسانوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ انسان پیسوں کی ہوس میں خونی رشتوں کو آسانی سے پامال کرتے ہیں۔ خواہشات کی غلامی ان سے بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے۔ والدین جو اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں لاوارث چھوڑ دیتی ہے۔ انسانوں کے بارے میں تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ میں نے انسانی رویے بہت قریب سے دیکھے ہیں حجاب۔ آج سے 45 سال پہلے میں ایک بوڑھی عورت سے ملا تھا۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک وہ بوڑھی عورت گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی رہی، وہ ان کے ساتھ ہی رہی۔ جب وہ کمزور اور بیمار ہو گئی تو گھر کے پرانے سامان کی طرح انہوں نے اسے ایک کمرے میں تنہا کر دیا۔ ان کا کھانا ملازمین کے ہاتھ بھیج دیا جاتا۔ بوڑھی عورت پلنگ سے اترنے کے قابل نہیں تھی۔ بچے تو فرشتہ ہوتے ہیں تو اس کے پوتے پوتیاں اس سے ملنے آ جاتے۔ اس کی بہو اپنے بچوں کو دادی کے پاس جانے پر ڈانٹتی اور روکتی۔ آہستہ آہستہ بوڑھی عورت کی بیماری بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر آتا، چیک اپ کرتا، دوا بھی دیتا، مگر خونی رشتوں کی دوری نے اسے کھا لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے حجاب، اس کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ اسے دوائی کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے بچوں کی، اپنے خونی رشتوں کی ضرورت تھی۔ اسے پیار بھرے دلاسوں کی ضرورت تھی۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا اس کا۔ سب مصروف، جب بھی کبھی کبھار ملنے آتے، اپنی مصروفیت کے قصے سناتے۔ وہ تنہائی میں روتی اور بس پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور ایک دن میں اس کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو وہ انتہائی خوفزدہ ہوئی، پھر دھیرے دھیرے میں نے اس کی تنہائی بانٹ لی۔ ہم سارا دن باتیں کرتے، میں اس کو واک کرواتا، اس کے قصے سنتا، وہ خوش رہنے لگی تھی۔ مگر ہمارا ساتھ بس 2 مہینے تک رہا۔ وہ بوڑھی عورت فوت ہو گئی، میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پھر میں اس گھر میں کبھی نہیں گیا۔ میں نے انسانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کہیں عورتوں پر ظلم، کہیں بچوں پر ظلم، کہیں جائیداد کے پیچھے خون خرابہ۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، کیا کچھ دیکھ چکا ہوں میں۔ میں نے سچے اور مخلص لوگوں کو اکثر تنہا دیکھا ہے۔ اذہان کی باتیں سن کر حجاب سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بس اذہان کی طرف دیکھتی رہی۔ اذہان نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ حجاب، کن سوچوں میں گم ہو، واپس آ جاؤ، میں ادھر ہوں۔ حجاب اسے دیکھتی رہی تو وہ مسکرا کر شرارت سے بولا، کیا بہت خوبصورت لگ رہا ہوں؟ حجاب ہنس پڑی اور کہا، اذہان، تم جن ہونے کے باوجود ایک حساس اور پیار کرنے والا دل رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ، تم میری زندگی میں کس طرح آئے؟ قدموں کی آواز آئی تو دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حجاب، کوئی اس طرف آ رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ اذہان، پھر میری بات کا جواب دو۔ بہت جلد، مگر ابھی نہیں۔ اچھا، بس اتنا بتا دو، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے؟ حجاب، جب تک اس جسم میں سانس ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اذہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور غائب ہو گیا۔ اتوار کو ثانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ صباحت نے تیاریاں منگنی کے بعد سے شروع کر دی تھیں، اس لیے اب کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ حجاب اپنی تنخواہ اور ٹیوشن کے پیسے باقاعدگی سے ماں کو بھیج دیتی تھی، تو صباحت کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ شام کو صباحت کا فون آیا تو روبی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مبارک ہو، اگلے ماہ کی 25 تاریخ طے ہو گئی ہے۔ ماں، بس جلدی سے تیاری شروع کریں۔ ثانیہ بہت اداس ہے۔ میں تو سمجھاتی رہتی ہوں کہ سہاگن بننا تو خوش نصیبی ہے، قسمت والیوں کے ہاتھوں میں مہندی لگتی ہے۔ ماں، کتنے پیسے اور چاہیے ہوں گے؟ سب صحیح سے ہو جائے گا نا؟ جس ماں کی تیری جیسی سمجھدار اور محنتی بیٹی ہو، ان کے سارے کام پورے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، فکر مت کرو۔ اچھا ماں۔ تھوڑی دیر بعد حجاب نے فون رکھ دیا۔ مبارک ہو حجاب، بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔
روبی نے مبارکباد دی۔ ویسے عجیب لگتا ہے کہ بڑی بہن بیٹی ہو اور چھوٹی کی شادی ہو جائے۔ روبی نے کچھ دیر بعد کہا، چھوڑو، زندگی کے فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے روبی۔ مجھے خوشی ہے کہ بس خیریت سے ثانیہ کا گھر بس رہا ہے۔ روبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم ایسا کرو کہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا سونے کا سیٹ بنوا لو۔ سب ٹیچر نے پہنے ہوتے ہیں، بس تم سارے پیسے گھر بھیج دیتی ہو۔ ہاں، یہ بات اس دن سمیرا بھی کہہ رہی تھی۔ مجھے اسکول میں ٹیچر کے ساتھ جو ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی ہے وہ مل گئی ہے۔ اب ثانیہ کی شادی میں اپنے لیے سونے کا ایک چھوٹا سا سیٹ لیتی ہوں۔ حجاب دمکتی آنکھوں میں جیسے اپنا عکس دیکھنے لگی کہ وہ سونے کے سیٹ میں کیسی لگے گی۔ روبی، میں اس ویکینڈ پر جا رہی ہوں گھر، شادی کی تیاریوں میں ماں کی مدد کرنے۔ شادی میں تم سب نے آنا ہے، میں نے پورے اسٹاف کو دعوت دی ہے۔ کیا ضرورت تھی سب اسٹاف کو بلانے کی؟ اب باتیں بنائیں گے کہ بڑی بہن بیٹی ہے اور چھوٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو، تم جا کے چائے بناؤ، میں مٹھائی منگواتی ہوں۔ حجاب نے اسے کچن میں بھیجا تو ایک دم حجاب کے کان کے قریب کسی کی سانسوں کی آواز آئی اور پھر سرگوشی سنائی دی، مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گی؟ حجاب جلدی سے کھڑی ہو گئی، لبوں سے بے ساختہ نکلا، آزاد؟ تم ہو آزاد؟ لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ حجاب نے مٹھائی منگوا لی اور روبی چائے بنا کر لے آئی۔ وہ دونوں چائے پینے بیٹھی ہی تھی کہ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ حجاب، میں کچن دیکھ آؤں، بلی نہ گھس آئی ہو۔ روبی کچن میں چلی گئی۔ حجاب کے ہاتھ میں برفی تھی۔ اچانک آزاد نے سامنے آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لاتے ہوئے وہ ادھ کھائی برفی کھا لی اور آہستہ سے کہا، مبارک ہو، اور غائب ہو گیا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچی۔ آزاد، تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ دیکھو، شرافت سے سامنے آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کسی نے چہرے پر پھونک ماری مگر دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ روبی بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ کچن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لگتا ہے تمہارے کمرے میں کوئی جن ہے۔ ہاں، یہ تم صحیح کہہ رہی ہو، حجاب نے ہنس کر جواب دیا۔ شادی میں 15 روز رہ گئے تھے جب حجاب چھٹی لے کر گھر گئی۔ اس نے صباحت کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے کام نمٹائے۔ کمیٹی کے پیسے وہ ساتھ لائی تھی اور آج اس کا ارادہ تھا کہ اپنے لیے سیٹ خریدنے جائے۔ تحریم نے صباحت سے کہا، ماں، حجاب کو وہ کپڑے دکھائے نا جو ہم نے ثانیہ کے لیے بنوائے ہیں۔ صباحت اندر سے کپڑوں کا اٹیچی کیس اٹھا لائی، سارے کپڑے بیڈ پر پھیلا دیے۔ حجاب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ کپڑے اس قدر خوبصورت تھے کہ نہ تو حجاب نے کبھی ایسے کپڑے پہنے تھے اور نہ ہی کبھی دیکھے تھے۔ وہ ستائش بھری نظروں سے ہر جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں پر بے حد نفیس کام ہوا تھا۔ ملازمت کی مصروفیت میں حجاب نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اس نے کپڑوں کو چھوتے ہوئے ماں سے کہا، ماں، یہ تو بہت قیمتی ہوں گے نا؟ صباحت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری بھولی بیٹی، شادی پر لڑکی کے لیے ایسے ہی کپڑے بنائے جاتے ہیں، سارے کپڑے لاکھوں کے ہیں، اور شادی کا لہنگا؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا، وہ تو بہت ہی مہنگا ہے۔ صباحت اسے قیمتیں بتانے لگی اور ساتھ ساتھ کپڑے سمیٹنے لگی۔ اس نے حجاب کی آنکھوں میں کپڑوں کے لیے پسندیدگی دیکھی تو بولی، حجاب بیٹا، تمہیں ان میں سے جو سوٹ پسند ہے وہ لے لو، میں ثانیہ کے لیے دوسرا لے لوں گی۔ حجاب نے خوشی سے ایک سوٹ اٹھایا اور دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی، ثانیہ نے کہا، ماں، حجاب کو اب اس قدر شوق کپڑے سوٹ نہیں کرتے، نہ ہی اسے عادت ہے۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے سوٹ واپس رکھا، ماں، یہ کپڑے جس کے لیے آئے ہیں اسی کو نصیب ہو۔ یہ کہہ کر حجاب اندر کمرے میں چلی گئی۔ صباحت نے غصیلی نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھ کر کہا، خبردار جو تم نے حجاب کو اس کی عمر کا احساس دلایا، وہ کوئی اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی، بس کچھ سالوں کا فرق ہے تم تینوں میں۔ میں اپنی حجاب کے لیے ایسا سوٹ لوں گی کہ وہ شہزادی لگے گی۔ وہ تو
ہے ہی اتنی پیاری، اس میں کیا شک ہے، بس خود پر توجہ نہیں دیتی۔ بس کرے ماں، میں تو بات کر کے پھنس گئی۔ ثانیہ نے منہ بسوڑا۔ اپنے کمرے میں آ کر حجاب کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ بہن کی خوشیاں دیکھ کر وہ حسد کر رہی ہے، مگر کیا کرتی، وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر دی تھی، مگر ارمان تھے اس کے بھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا بہت عمر رسیدہ ہو گئی ہوں میں؟ کیا کروں اپنے چہرے پر ٹھہری پختگی کی طرح؟ اپنا دل پختہ کیسے کروں؟ میری بھی خواہش تھی زندگی کے وہ پل دیکھنے کی جن میں باہر کا موسم ٹھہر جائے۔ ایک عام لڑکی کی طرح اس کا دل بھی خوبصورت کپڑوں کے لیے مچلا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ذمہ داریاں بھول گئی تھی۔ اس کا دل بھی چاہا تھا کہ رنگ برنگ کپڑوں میں کسی کے لیے سجے سنورے۔ اسی خود فریبی میں عمر کٹ جائے کہ ہم نے اپنے حصے کی خوشیاں اپنی مٹھی میں بند کر لی ہیں۔ اس نے اپنا سر تھاما اور بستر پر لیٹ گئی۔ بہت چاہ کر بھی وہ سوچوں سے فرار حاصل نہ کر سکی۔ اگلے روز حجاب نے سوچا کہ آج اپنے لیے وہ سونے کا سیٹ خرید ہی لوں جو آج کل پر ٹال رہی تھی۔ اس نے پیسے پرس میں ڈالے اور تحلیم سے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس نے جیولر کو فون کر دیا تھا۔ جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس سے ایک ہلکا پھلکا سیٹ آ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پرس سے پیسے نکال کر گنے۔ وہ جانے کے لیے تیار ہوئی اور باہر نکلی تو صباحت نے کہا، سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حجاب نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ثانیہ کی ساس کا فون آیا تھا۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، اور مزید اس طرح کی اچھی اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔